شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اتنت دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے، اور پچھلے 3 ایپیسوڈ سے فتح ایران کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں اور وہ قصہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو جانتے ہیں آج کی اس خاص پیشکش میں آگے کیا ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک قصر شاہی میں جو وسط لشکر میں تھا مقیم ہوئے اور تمام فوج کو جمع کر کے آپ رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ پڑھا جس میں فتح ایران کی پیشن گوئیہ احادیث نبویہ سے سنائی اور فرمایا کہ میں 4 مرتبہ نعرہ تکبیر کروں گا۔ پہلی مرتبہ تم سب بھی تکبیر بلند کرنا اور ہتھیار وغیرہ درست کرنا، دوسری مرتبہ میں لڑائی کا لباس پہن لینا، اور تیسری مرتبہ میں صفیں درست کر لینا، اور چوتھی مرتبہ میں تم سب لا حول ولا قوت الا باللہ کا نعرہ بلند کر کے یک دم دشمن پر ٹوٹ پڑنا۔ ایسا ہی ہوا اور مسلسل 3 دن اور 1 رات برابر لڑائی جاری رہی۔ شاید دنیا نے کبھی خواب میں بھی ایسا معرکہ قتال نہ دیکھا ہوگا۔ تاریخ اسلام میں لڑائی کے پہلے دن کا نام یوم الارماس اور دوسرے دن کا نام یوم الاغواس اور تیسرے دن کا نام یوم الاماس اور رات کا لیلۃ الحریر ہے۔ لیلۃ الحریر میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے قصر کے اندر دعا میں مشغول تھے اور فریقین کی فوجیں مشعلیں روشن کر کے مصروف کارزار تھی۔ دوزخ اور بہشت دونوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ وسط شب میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے دل میں خدا کی طرف سے تسکین نازل ہوئی اور الہام ربانی ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ بس اللہ کی مدد قریب ہے، فتح و نصرت کی ہوائیں چل رہی ہے۔ ان کے اس فرمان سے مسلمانوں کے دل بہت بڑھ گئے اور وہ اس بے جگری سے قتل و غارت میں مصروف ہوئے کہ ایرانیوں کے بہادری کے افسانے سب خاک میں مل گئے۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور کچھ دن چڑھے۔ ہلال بن علقمہ رضی اللہ عنہ ایرانیوں کے قلب لشکر میں رستم کے پاس پہنچ گئے اور ایک ہی وار میں اس مغرور کا سر جسم سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا دیا اور بڑی بلند آواز میں الا انی قتلت رستما کا نعرہ بلند کیا۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایرانیوں میں ہلچل پڑ گئی اور رستم کا جسم بے جان حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے لا کر ڈال دیا گیا۔ ایرانی بھاگے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور اس قدر ایرانیوں کو مارا کہ اس کا شمار نہ ہو سکا۔ مورخین نے اندازہ بیان کیا ہے کہ اس لڑائی میں 1,00,000 ایرانی مارے گئے اور مسلمان 6,000 شہید ہوئے۔ مال غنیمت میں وہ قیمتی اور عجیب اشیاء مسلمانوں کو ملی کہ عربوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ قرآن مجید کی آیت وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا کا ظہور اس دن عیاناً ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے خمس جدا کر کے مال غنیمت دار الخلافہ روانہ کرتے ہوئے فتح عظیم کی خوشخبری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھیجی۔ حضرت ممدوح رضی اللہ عنہ نے جن جن کلمات میں اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ مسلمانوں کی 80 لڑائیاں ایرانیوں سے ہوئی، مگر سب سے بڑی یہی لڑائی تھی۔ اس کے بعد 2-4 لڑائیاں اور ہوئی اور سارا ملک ایران مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ کفر اور آتش پرستی کی بجائے خدا پرستی کا چرچا ہوا۔ آتش خانے گل ہو گئے اور خدا کی مسجدیں بنی۔ جس سرزمین پر رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ گستاخی کی گئی تھی، وہ زمین اب آپ کے فرمانبردار کا مسکن بن گئی۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ اللہ حافظ۔